الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم دال اور ضاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف دال کو ضاد کے مقابلے میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جدھر سے حرف تا اور طا ادا ہوتے ہیں ادھر سے ہی حرف دال ادا کیا جائے گا، جبکہ حرف ضاد کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ حرف ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حرف دال کے اوپر جب یہ دال نما شکل، اس کو جزم کہتے ہیں، یہ آ جائے تو دال کو ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اس لیے جب دال کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے تو ہم دال کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ دال کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، جیسا کہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پہلی آیت میں دال کے اوپر دو پیش ہیں، دوسری میں دال کے اوپر پیش ہے، اور تیسری آیت میں ہے صرف یہ دال ساکن، اور چوتھی میں بھی دو پیش ہیں، تو ان کو ہم اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب آیت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر زیر زبر پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں، تو جب آیت مکمل ہو جائے تو ہم ان کو نہیں پڑھتے، اس صورت میں بھی دال ساکن ہو جاتا ہے، اور جب دال ساکن ہوگا تو ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے آیت نمبر 3 میں ہے نا، دال کے اوپر جزم۔ ہم سمجھیں گے کہ جب آیت مکمل ہو جائے گی تو باقی آیات میں بھی اسی طرح دال ساکن ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آیت مکمل ہو جاتی ہے تو زیر زبر پیش، دو زیر اور دو پیش کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اس طرح نہیں پڑھیں گے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ آیت میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 4 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ نہیں پڑھیں گے، كُفُوًا أَحَدٌ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ساکن دال کو صرف ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، باقی دال کو ہم نارمل باریک ہی پڑھیں گے، جیسا کہ الحمدللہ، اس میں دال کو اسی طرح نارمل دال ہی پڑھیں گے، الحمدللہ۔ اسی طرح ایاک نعبد، ٹھیک ہے، اس میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی، صرف دال ساکن میں اس طرح کرنا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ آئیے ہم ضاد کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ حرف ضاد ہے، ٹھیک ہے، اس کو صاد ضاد کی طرح نہیں پڑھنا جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا، جیسے کئی پڑھتے ہیں کہ ولا ضالین، نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو ضاد ہی پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں گے ہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم اس میں دال کی بالکل بھی آواز نہیں لے کے آئیں گے، یعنی اس کو باریک نہیں پڑھیں گے ہم کبھی بھی، کیونکہ یہ ضاد ہے تو اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پر ہی پڑھا جائے گا، غیر المغضوب ولا الضالین۔ امید ہے کہ میں آپ کو حرف دال، ساکن دال اور ضاد کے بارے میں ٹھیک طرح سے سمجھا پائی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔